بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بیوی شوہر کے پریشانی کو دور کرتی ہے، بیوی شوہر کے غم کو ہلکا کر دیتی ہے، شوہر کے دل کے اندر سکون پیدا کرتی ہے، بیوی شوہر کو اچھا مشورہ دیتی ہے۔ آئیے ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے جان کا خطرہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اندر ہی میں ڈر رہا ہوں، میرے اندر خوف طاری ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تسلی دیتی ہے، کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے دل کو ہلکا کرتی ہے، کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے حوصلہ افزائی کرتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے اپنے شوہر کو حوصلہ دلاتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کلا ابشر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اب امن و امان پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی مہمان، کوئی محتاج آدمی آ جائے، کوئی مسکین آدمی آ جائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے یہاں اگر کوئی غریب انسان بھی آ جائے، محتاج انسان بھی آ جائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ ان کو پھٹکارتے نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے صحیح بات کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے قرضے کو اٹھانے والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو پریشانی میں مدد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی ہے، کیسے اپنے شوہر کے من کو ہلکا کرتی ہے، کیسے ان کے غم کو دور کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر عورت کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کا شوہر کو کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی چیز اگر اس کے سر پر اگر بوجھ ہو، تو اس بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا من ہلکا کرے، اپنے شوہر کو صحیح مشورہ دے، اپنے شوہر کو دل سے خوش کرنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہر عورت کو بھی چاہیے، ہر ایک بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا ویوہار کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج کل کی ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے کہ جب بھی اگر شوہر کام کر کے گھر کی طرف آتا ہے، جیسے شوہر گھر کے دروازے پر چوکھٹ پر اپنا پیر رکھتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کی مسکراہٹ کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے دروازے کے سامنے اپنے قدم کو رکھتا ہے، قدم کو رکھتے ہی بیوی اپنے گھر کے تمام حالات کے بارے میں
کہتی ہے کہ گھر کے اندر نمک نہیں ہے، گھر کے اندر وہ نہیں ہے، گھر کے اندر وہ تمام چیز نہیں ہے، گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہر ماں بہن کو سوچنا چاہیے، اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی حوصلہ افزائی سے کام کرنا ہے، اور آپ کو بھی اپنے شوہر کو دل کو جیتنا ہے، تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں، ان کے دل کو سمجھیں، ان کے کارنامے کو سمجھیں، ان کے من کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں، جس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ رہی، دکھ میں بھی سوکھ میں بھی ساتھ رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اگر جو بیوی سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے شوہر سے کرتی ہے، سب سے زیادہ اچھا ویوہار کرتی ہے، اس کو شوہر کو سب سے زیادہ اس سے لگاؤ، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے میاں بیوی کی زندگی ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں ساتھ دے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے ہر عورت کو بھی چاہیے، ہر بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سمجھے اور ان کو عزت دے، ان کو رسپیکٹ کرے۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی من کو ہلکا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔